بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس سورہ کا بیان ہوگا وہ ہے سورۃ الحجر۔ یہ قرآن پاک کے تسلسل میں 15 نمبر پہ ہے۔ اس کی 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ تو پہلے تمہید و خلاصہ ہوگا اس کا۔ تو سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 80 سے لیا گیا ہے، جہاں حجر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو حجر صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، تو اسی کی نسبت سے اس کا نام بھی اسی شہر کی نسبت سے ہے کہ وہاں یہ قوم جو آباد تھی، اور اس قوم کے واقعات بھی اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے شروع ہوا، جیسے کہ اور بھی صورتوں کے غالباً 5 اور صورتیں ہیں، یا 4 یا 5 اور صورتیں ہیں جس کا بھی الف لام را سے شروع ہوتا ہے۔ یہ منفرد انداز کی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یہ مکی دور کی کچھ کا خیال ہے ابتدائی سالوں میں ہے، یعنی کوئی 4 جو مکی دور ہے اس کی چوتھے سال کے قریب کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ آخری سالوں کی ہے اس کا نزول۔ تو بہرحال یہ بہت صورتوں کے شان نزول میں تو اختلاف ہیں ہی، مختلف جو مفسرین ہیں ان میں۔ تو بہرحال اس کے قطع نظر یہ منفرد اس لیے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور 6 رکوع ہیں اس کے، اور مخاطب اس میں زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، اور ان کو یہ شروع میں ہی جو ہے نا وہ بتایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مبین ہے، بالکل صاف صاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تاکید اور اس کی تصدیق، کیونکہ کفار عموماً کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں اتاری گئی، انہوں نے خود گڑھ لی یا کسی سے لکھوا لیتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں یہ کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ صورتیں جو ان کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا کام پہلے یہ بات کی تصدیق ہے، یہ میری ہی کتاب ہے، یہ جھوٹ مت بولو کہ یہ خود لکھ لیتے ہیں یا کہ لکھوا لیتے ہیں، یا ان کی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ خود تصدیق فرما دیتا ہے اس کی کہ یہ میں ہی نہیں بھیجی ہے، میں نہیں نازل کی۔ اور کفار کو اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو تسلیم کر لو۔ کچھ تنبیہ بھی ہے اس میں، کچھ تفہیم بھی ہے، نصیحت بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے ڈراؤ، پچھلی قوموں کی پہ جو حالات واقعہ ہوئے یہی جن کا ذکر اس میں آئے گا، قوم سمود، قوم شعیب، قوم عاد، اور جو بستیاں ہلاک ہوئیں انہی علاقوں کے آس پاس۔ تو وہ یہ غور کریں کہ وہ کیوں ہلاک ہوئی تھیں، کیا انہوں نے کیا تھا۔ رسولوں کی تکذیب کی تھی انہوں نے، رسولوں کا مذاق تمسخر اڑایا تھا انہوں نے، آخرت جو ہے اس کا انکار کیا تھا، بنیادی طور پہ یہی تھی وجوہات۔ اور باقی بتوں کی پرستش وغیرہ تو یہ سبھی ایک چیز کامن یا مشترک ہی تھی سب میں جو کفار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتاؤ پچھلی قوموں پہ جو عذاب ہوئے اور ان کے مرنے کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ بتائے۔ تو یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ کفار جو ہیں جب دیکھیں گے موت کو وقت، یا موت کے وقت اپنا دیکھیں گے کہ یہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں آگے۔ اور دنیا میں بھی جب ان پہ بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی تو شاید وہ دنیا کا بھی ہے کہ جی کاش کہ ہم اسلام مسلمان ہو جاتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ تو ٹھیک تھا، اسی پہ ایمان لے آتے، تو پچھتائیں گے اس وقت بہت زیادہ۔ مگر وہ اگر تو وہ قیامت کا ہی وقت ہے یا قیامت کے بعد کی وقت کی بات ہے تو وہ تو ٹو لیٹ ہے، مگر دنیا میں ہی سمجھ جائیں، یہ مصیبتوں سے ہی سمجھ جائیں جو ان پہ آ رہی ہیں، تو ایمان لے آئیں تو اسلام لے آئیں تو ان کی بچت ہو جائے گی کہ آخرت ان کی سنور جائے گی۔ اور آخرت کے اٹھائے جانے پر یقین جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے،
اور کفار جو ہے انسان کی تخلیق اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے کیوں غور نہیں کرتے، کیوں عقل نہیں کرتے کہ ان کا سب کا خالق کون ہے؟ غور کریں، اگر بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ غور کریں، اور یہ اس میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے اور بہت جگہوں کہ کیوں غور نہیں کرتے، کیوں عقل سے نہیں سوچتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں یہ جو ہے وہ فکر نہیں کرتے اور ان بستیوں کو نہیں دیکھتے جن کی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہے۔ تو کفار کا جو ہے وہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں جو ان کو دیکھو، یہ زمین آسمان بنانا، گردش، سورج، چاند اور ان کی جو بھی چیزیں زمین آسمان کے اندر بنائی ہیں، نعمتیں ان کو دی ہیں، ان پہ غور کریں کہ کون ہے جس کو سب پیدا کرنے والا، دن اور رات پیدا کرنے والا، ان کو خوراک دینے والا، مختلف قسم کی خوراک، اور مردہ زمین کو بارش لانے والا کون ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، اس پہ غور کرو۔ اور اگر غور کریں اور عقل سے غور کریں، متعصبانہ انداز میں نہیں، تو یہ نتیجہ یہی ان پہ پہنچے گے کہ جس کا خالق ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر ان کا وہی سوال کفار کا کہ جی اگر نبی آپ کہتے ہیں کہ سچے ہیں تو پھر آپ فرشتے اتاریں کچھ تصدیق کے لیے، یا فرشتہ ہی کیوں نہیں اتارا گیا آپ کی جگہ پہ رسول، اور یا پھر اگر کسی انسان کو ہی لینا تھا، بنانا تھا تو ہمارے کسی سردار کو بناتے، آپ تو بہت مسکین ہیں، یا بہت امیر مال دولت اور سردار کوئی ہوتا تو تب بھی ہم مانتے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، سوال، تو ان سوالوں کا بھی جواب اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے تو ہم اس کام کے لیے تو نہیں اتارتے کہ وہ تصدیق کریں رسول کی یا نبی کی، یا آپ کو بتائیں کہ آخرت آئے گی کہ نہیں، وہ یہ کام رسول کا ہی ہے اور وہاں تک کیا۔ تو وہ فرشتے تو اس وقت اتارتے ہیں جب آپ بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مہلت ہم ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ہر چیز، جو ہماری کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، جو حکم نامہ ہے ہر ایک قوم کا کہ کب اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں ختم کرنا، سب لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔ تو جب مہلت ختم ہو جائے گی پھر فرشتے بھیجتے ہیں کہ اب آپ کا حساب تمام کرنا ہے، الٹ دینا ہے تو آپ کو، جیسے دنسا دینا ہے زمین میں، جیسے اور قوموں کو جو ہے نا ان کو مکانوں کو اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کو اوپر کر کے زمینوں میں دنسا دیا۔ فرشتے تو ہم تب بھیجتے ہیں جب حق نازل کرنا ہو، حق یعنی حق کا غلبہ جب کرنا ہو، باطل کو مٹانا ہو اس سے اپنا ہلاکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہیں سمجھو گے تو موت کے بعد تو میرے پاس ہی آنا ہے، تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا آپ کا، اور فیصلہ تو ہے یہی کہ اگر نہیں مان لاؤ گے تو عذاب ہی ہوگا آپ کو۔ اور شیطان کی مثال دی کہ شیطان کی طرح مت ہو جاؤ ابلیس سے، جس نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانا تھا، کہ سجدہ نہیں کیا تھا انسان کو، تو وہ بھی تکبر کیا، اس نے بھی تکبر کہ میں بہتر ہوں انسان، اس کو جس پیدا کیا مٹی سے، تو مجھے تو آگ سے پیدا کیا۔ تو وہ جو قصہ ہے وہ بھی یہاں تیسری مرتبہ وہ بیان ہوا۔ تو یہ ابھی ان کو کفار کو جو ہے نا نصیحت دینی، تنبیہ دینی کہ کفار یہ جو ہے شیطان کی چال پہ نہ چلے، اس کے وسوسوں پہ نہ چلے، تو یہ تکبر نہ کریں جیسے شیطان نے کیا تھا، کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنت بھیج دی قیامت تک۔ اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا تو اور تمہارے ساتھ جتنے تمہارے ساتھی ہیں جو تجھے فالو کریں گے، جو تو تمہاری کہنے پہ چلیں گے، تو وہ بھی تمہارے ساتھ سب جو ہے جنگل جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو یہ پھر ان کا ذکر ہوا ہجر والوں کا ذکر فرمایا کہ ہجر والے جو قوم سمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو اس کا کہا کہ انہوں نے جب معجزہ مانگا تو معجزہ بھی عطا کیا، اونٹنی پہاڑ سے نکال کے، تو پھر کہا کہ اس پہ اب اپنے سختی زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا اس پہ، مگر پھر انہوں نے وہی کیا، اس پہ ظلم کیا اور اونٹنی کو مار دیا۔ تو ان پہ پھر
جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے بھیجے فرشتے، اور ایک چنگاڑ، اور چنگاڑ نے ان کو نیچے کے حصے ان کے عمارتوں کے اوپر کے نیچے سب کے زمین میں دنسا دیا، سب کو ہلاک کر دیا کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت وہ فساد کرتے تھے، بے حیائی انتہا تک تھی، اخلاقیات کی تو کوئی اقدار ہے ہی نہیں تھی وہاں پہ، اور لوٹ لیتے تھے دوسرے، کوئی علاقے سے کوئی گزر رہا ہے ان کے علاقے سے تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو ہر قسم کی برائیاں جو ہے وہ موجود تھیں۔ اس کے اٹھنے کی تو ایک مثال تھی، آخری سمجھے ایک جو حجت پوری کی اس سے، تو فرمایا کہ ہم تو قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے حق کے ساتھ نازل، یعنی یہ حق ہے، خود یہ سچائی ہے ایک، اور سچائی جو ہے قائم کرنے کے لیے دنیا میں، حق قائم کرنے کے لیے دنیا میں ہم نے نازل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی تکذیب سے پریشان نہ ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس میں خاص طور پہ فوکس کرنے والا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چونکہ تشدد ہو رہا تھا، ان کا بھی مذاق تمسخر ہر طرح سے، اور نعوذ باللہ ان کو کیا کیا القاب سے جو ہے نا وہ ذہنی کوفت جو ہوتی تھی، جو یہ بولتے تھے ان کے متعلق، اور باقی بہت زیادہ جو غلام تھے جو مسلمان ایمان لے آئے تھے ان پہ خاص طور پر بہت تشدد، جسمانی تشدد بھی کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت زیادہ اس پہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، آپ صبر سے کام لو، فتح آپ کی ہی ہوگی انشاءاللہ، شکست دینی کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے رہیں ایسے صبر کے ساتھ۔ ابھی جب وقت آئے گا سختی کا اور کرنے کا تو پھر وہ بھی آئے گا، پھر بتا دیں گے اس وقت۔ تو اللہ کافی ہے ان کی تکذیب لینے کا، بدلہ لینے کا، جو یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا کہنا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ کافی ہے، دیکھ رہے اللہ ان کا بدلہ لے گا اور لازمی لے گا۔ اور آپ جو ہے آخر میں بہت عمدہ آیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی۔ دیکھیں کہ کتنی چیز ہے، یعنی جب بھی آدمی پریشان ہو، یہ بھی ایک سبق ہے نا ہمارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے زیادہ پریشان نہیں ہو، جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی بڑھائی بولو، اللہ کی تسبیح کرو، اور مرتے دم تک اللہ ہی کی یاد رکھو، اللہ کی عبادت کرو جب تک بھی زندگی ہو، اور جب تک بھی آپ کی جو ہے نا آپ کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی کافی یہ نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو یہاں تفسیر ان آیات کی ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، اور اس تمہید اور خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مکیہ صورت ہے، اور اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع تو ہوتی ہے یہ 13واں پارہ جو ہے، مگر اس بس ایک ہی آیت ہے پہلی، اس کے بعد پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارہ میں بھی یہ بھی تقسیم جیسے ہوئی ایسے ہی ہے۔ تو یہ تقسیم کوئی پاروں کے حساب سے نہیں، قرآن مجید کے جو پارے ہیں کہ پارہ ایک صورت شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو یہ پارے کے شروع میں یا آخر میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آیت ہے بس اس میں، اور باقی ساری صورت جو ہے وہ 14 پارے میں ہے۔ اور پہلی جو آیت ہے، اب جو ہے پہلے 1 سے 15 آیات ہیں پہلے رکوع کی، اور پہلے جو ہے ان کی تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ یہ تلاوت ہوئی۔ اب انہی آیات کا ترجمہ۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن کتاب کی۔ بہت آرزویں کریں گے کافر، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو جب جانا چاہتے ہیں۔ اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنے وعدہ سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا ہے، بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو، ہم فرشتے بیکار میں نہیں اتارتے، اور وہ اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی اگلی امتوں میں رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوا۔ ابھی میں نے جو تفسیر لکھی نہیں آیات کی، میں وہ سناؤں گا آپ کو۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت آیات میں ایسے حروف ہیں جن کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوشش کی ہے بات مفسرین نے کچھ معنی نکالنے کی، مگر حقیقتاً اس کا یہ متشابہات ہیں آیات یا حروف، تو اللہ ہی جانتا ہے ان کا کیا ہے، یہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو سورہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور مشرکین اور اہل کتاب کو بتاؤ کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کی، یہ وحی کے ذریعے ہی نازل ہوئی ہیں، اور یہ روشن آیات ہیں، مبین آیات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شک مت کریں، اور اگر یہ ان آیات پر یقین لا کر ایمان قبول نہ کریں تو روز قیامت پھر بہت پچھتائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ آیات جو ہے وہ دھیان سے سنی ہوتی، اور ان کو ہم نے قبول کیا ہوتا، اور رسول جو ہے ان کی ہم نے تکذیب نہ کی ہوتی، آخرت کی تکذیب نہ کی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم پر یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے عذاب کا۔ تو یہ تو ہے قیامت کے بعد، تو بہرحال یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت یا موت سے پہلے جب ان پہ آئیں گی سزائیں، آئیں گی اللہ تعالیٰ کے عذاب دنیا کے آئیں گے، تو اس وقت بھی سمجھ جائیں گے
کہ کچھ تو سمجھ جائیں گے کہ ہاں اسلام ہی ٹھیک ہے اور قبول کر لیں گے اس کو سوچ کے کہ ہم نے غلطی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم نے تکذیب کی اور ان کا مذاق اور تمسخر اور کئی ایسے ہی ہوا حقیقتاً کہ وہ راہ راست پہ آ کے انہوں نے ہدایت قبول کر لی، مگر کم تھے اس وقت شروع میں، آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے وقت کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کی تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ایمان لانے والے جو ہے وہ بہت نہیں ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے انہیں چھوڑو، جو ایمان نہیں لاتے اس سے پریشان نہیں ہو، اور جو آپ کا سننا چاہتے ہیں پیغام بس ان کو آپ صبر کے ساتھ ان کو سناتے جائیں، اور دنیا میں تو انہیں جو بھی عطا ہم نے کیا ہے ان کو برتنے دو، ان کو کھانے پینے دو، مزے کر لیں، یہ تو چند دنوں کا ہے، تو یہ تو ہمارا دینا ہے، ان کو وعدہ ہے وہ بھی دینے کا، تو ہم تو وہ دیں گے، تو وہ ہم چھیننے لگے نہیں ہیں ان سے۔ تو ان کو جو ہے وہ آپ ڈراؤ حشر کے روز سے، قیامت کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور جو بستیاں پہلے ہلاک کی گئی ہیں قومیں، انہی علاقے جو جہاں یہ سفر کرتے ہیں اب، تو کبھی کھڑے ہو کے دیکھ لیں راستوں میں کہ ان قوموں کی ہلاکت کیوں ہوئی تھی، انہوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی تھی، آخرت کی تکذیب کی تھی، نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، نبیوں کو قتل کیا تھا۔ تو اب یہ بھی اسی روش پہ ہیں، اس سے باز آ جائیں، اگر نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا، وہ پھر ان کے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئیں گے۔ تو یہ جو کفار تھے وہ یہی پھر وہی سوال کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ لکھ لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کسی طرح سے، اور اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارتا اس کی قرآن کی تصدیق کرنے کے لیے، یا فرشتے کوئی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیج دیتا، کوئی وہ بھیجتا نبوت ان کو دے کے۔ تو جیسے اور جگہوں پہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں انسان ہی ہونا تھا تو ہمارے سرداروں میں سے کوئی ہوتا، تو اسی قسم کے سوال پھر وہ آگے سے جواب جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تو وہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ایک ایک کا جو جواب دیتے ہیں کہ یہ مجنون جو تم کہتے ہو یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو ان کا ذہنی توازن صحیح ہے، اور یہ جو آپ کو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ میرا ہی اتارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ تصدیق یہاں کی، پھر شروع میں بھی کی اور پھر اب کی، کہ یہ میری ہی آیات ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں، یہ کہا کہ یہ میری آیات ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیا مطلب یہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتے، نہ اس میں کوئی آپ تم کفار اگر چاہو بھی تو نہ اس میں کمی کر سکتے ہو، نہ زیادتی کر سکتے ہو، نہ ہی اس کو آپ مٹھا سکتے ہو کہ اس کو روک دو، اس کے کلام کو آپ روک بھی نہیں سکو گے، یہ اب پھیلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جی پھر فرشتے کیوں نہیں آتے اگر آپ سچے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ فرشتے تو ایسے نہیں آتے جیسے تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش پہ نہیں آئیں گے، اور نہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ تمہیں ہدایت و نصیحت کریں اور آخرت کا ایمان دلانے کی کوشش کریں، یا نبی پاک کی رسالت جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اتریں۔ وہ تو پورے اترتے ہیں جب ایک خاص مہلت جو دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو وہ پوری ہو جائے کہ اس کا وعدہ وہ لکھا ہوا ہے، تو اس وقت وہ اتریں گے، تو پھر وہ تو جیسے پہلی قوموں کی ہلاکت ہوئی وہ تو پھر ہلاک کرنے کے لیے اتریں گے، حق کے ساتھ اتریں گے، حق کو نافذ کرنے کے لیے وہ اتریں گے، اور اس وقت تو تم لوگوں کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا پھر تو توبہ کا بھی اور واپس آنے کا اور اصلاح کا اور رجوع کرنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑے صاف واضح الفاظ میں جیسے اور جگہ بھی بتایا کہ ان کو کفار کو یہ تنبیہ کرو اے نبی، تو بے شک یہ قرآن اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، ان کو بتاؤ، اور وہی اس کی حفاظت کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ بے شک ہم نے پہلی امتوں کے پاس بھی رسول ہی بھیجے تھے جو آدمی ہی تھے، انسان ہی تھے، اور ان کی تصدیق کے لیے ہم نے کبھی فرشتے نہیں اتارے تھے۔ فرشتے تو ہم اتارتے ہیں جب ہم نے بدلہ لینا ہو ان کی نافرمانیوں کا۔ تو ایسے ہی ہم نے ان ہنسنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی یا لگا دیتے ہیں، اور راہ ہدایت اور حق سے ان کو دور کر دیتے ہیں جب اس حد تک یہ گزر جاتے ہیں اس سے کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے،
تو پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کو حق کے راستے سے یا سیدھے راستے سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ یہ جو ایمان نہیں لا رہے، ان کے اگلوں کی راہ پر یہ چل رہے ہیں، جو ان کے پچھلے تھے یہ بھی انہی کے راہ پہ چل رہے ہیں۔ ان کے دل اس حد تک مردہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو آسمان پر کوئی دروازہ کھول کر اوپر بھی چڑھنے دیں تو بھی سب کچھ حقیقت جان کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ معجزہ لاؤ، فرشتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اگر دروازے آسمان کے کھول کے ان کو کہوں کہ آؤ اوپر آ کے دیکھ لو، جنت دوزخ بھی دیکھ لو اور جو کوئی سب کچھ دیکھ لو، تو وہ دیکھ کے بھی کہیں کہ نہیں، ہم پہ ایسے لگتا ہے کچھ جادو ہو گیا ہے، یہ حقیقت نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان پہ اب مہر لگ گئی ہے۔ اب آپ ان پہ توجہ ہٹاؤ اپنی، ان پہ زیادہ وقت نہ آپ لگاؤ کہ یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں۔ جو آنے والے ہوں گے ان کو آپ جاری رکھیں، جو ہدایت لینی ہوگی وہ لے لیں گے، مگر ان میں سے بہت ایسے ہیں جو اب ہدایت پہ آپ نہیں آنے والے، تو یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں یہ 1 سے 15 آیات کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 15 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 16 سے 25 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہاں تلاوت ہوئی، ابھی انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہاری اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارآور کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں، اور بے شک ہم ہی زندہ کریں گے اور ہم ہی ماریں گے اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، ابھی ان آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ستارے اور سیارے بنائے اور ان کے راستے اور ان کی منزلیں جو ہے وہ طے کی کہ اپنے اپنے مدار میں
جیسے تیر رہے ہوں، تو بعض کا خیال ہے کہ بروج سے مراد کواکب سیارہ کے 12 منازل ہیں، اور ان کو آسمان پر ستاروں سے سجایا کہ دیکھنے والوں کے لیے زینت اور اللہ کی قدرت کی علامت بنے۔ یقیناً یہ فکر اور غور کرنے والوں کے لیے ایک عظمت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے ان برجوں یا ستاروں کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا ہے کہ جب کوئی شیطان یا جن چوری چھپے آسمان کی طرف جا کر فرشتوں سے اللہ کے پیغام کو اچکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے پیچھے یہ روشن شعلے جو ہے وہ پڑیں گے اور ان کو بھگا دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں لے کے زمین پر کہنوں کے پاس لاتے تھے تاکہ ان کا بھی کاروبار چلے۔ اور اللہ اپنی دیگر نعمتوں کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے زمین بنائی انسانوں کی رہائش اور کھیتی باڑی کے لیے، اور اسے استوار کیا اور اسے پھیلا دیا، اور پھر اس پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ یہ زمین جنبش نہ کریں۔ دیکھیے یہ آج تک بھی قرآن میں کب سے ہے، مگر کوئی اس پہ تحقیق لگتا نہیں کوئی ہوئی ہے کہ یہ پہاڑوں کا مقصد اور بھی بہت ہیں، مگر ان میں ایک یہ ہے جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو زمین سٹیبل نہ رہتی، اس کی حرکت، اس کی موومنٹ جو ہے وہ ہموار نہ ہوتی، اور بہت اس میں جھٹکے لگتے اور شاید زلزلے بہت زیادہ آتے۔ تو یہ جنبش روکنے کے لیے اور اس کی موومنٹ جو ہے اس کو سموتھ کرنے کے لیے یہ پہاڑ جیسے میخیں جو ہے نا وہ لگا دیں اس میں۔ تو یہ سائنسدانوں کو غور کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی یہ 1991-92 میں گیا تھا یورپ اور اٹلی خاص طور پہ، اور یہ ماربل پروجیکٹ تھا بہت بڑا ابو ظبی کا، اور اس میں جیسے مجھے یاد ہے کہ 50-60,000 اسکوائر میٹر اتنا ماربل اس میں لگنا تھا۔ تو اس کے لیے سلیکشن کے لیے ہم مختلف پہاڑیوں کی سلیکشن اصل میں کرتے رہے، سیمپلز وغیرہ دیکھتے رہے کنسلٹنٹ کے ساتھ۔ تو کچھ جگہوں پہ تو پہاڑ تھے تو کچھ جگہ خالی تھی۔ میں نے وہ جو لوکل تھے لوگ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہاں پہاڑ نہیں تھے؟ کہنے لگے تھے یہ سب پہاڑ، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ مگر یہ کب کی بات ہے؟ یہ 91-92 کی۔ تو اب اس سے اب تک کتنے 20 سال 30 سال کے لگ بھگ ہو گئے۔ تو اب 30 سال میں تو پتہ نہیں اب کیا حشر ہوگا، اب میں جا کے دیکھوں تو شاید اور بھی بہت ہی کم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ نان رینیویبل اللہ تعالیٰ کی ایک ریسورس ہے جس کا بہت زیادہ ایسے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں۔ صرف ماربل ہی نہیں ہے، باقی جو پہاڑ ہے یہ اپنے علاقوں میں دیکھیں، یہ جو ناردرن ایریاز ہیں تو اس میں بھی چاہیں آپ تو آپ کو کوئری سے دیکھیں گے کہ کیا حالت کی ہے پہاڑوں کو اڑا دیا، ستیہ ناش کر دیا، اور سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میخیں آئیں تو میں نے مقصد کے لیے یہ پہاڑ بنائے۔ تو سوچنا چاہیے۔ آئنسٹائن نے یہ، میں نے پھر پیپر لکھا تھا وہاں سے واپس آ کے، میں نے ماربل پہ ایک پیپر لکھا، کافی تفصیل اس میں بہت زیادہ چیزیں تھیں، صرف اتنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ میں نے کوٹ کیا کہ یہی چیز کہ جی یہ اس کا انوائرمنٹ پہ کیا اثر ہوگا، موسموں کے کیا اثر ہوگا، یہ پہاڑوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، اور زلزلوں پہ اور مختلف اور جو اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ زمین کے اور رہائش کے، اور یہ جنبش کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو پھر میں نے کہا کہ آئنسٹائن نے تو کہا تھا کہ یو کین ناٹ موو یور فنگر وداؤٹ ڈسٹربنگ دا ہول یونیورس۔ تو یہ فنگر کیا، یہاں تو پہاڑ کے ایک جگہ سے دوسرے کاٹ کے پھینکتے جا رہے۔ تو بہرحال یہ واقعی غور طلب بات ہے، اس میں مجھے نہیں معلوم کوئی ریسرچ ہوئی ہے یا کوئی شاید ہو بھی رہی ہے، کیونکہ ریسرچ کریں گے کہیں گے کہ نہیں کاٹو تو پھر کیا کریں گے، پھر رک جائے گی کنسٹرکشن۔ یا ان کو الٹرنیٹیو سوچنے چاہیے، بہت الٹرنیٹیو جو ہے اس کے علاوہ سوچنے چاہیے، تو اس کو ہی نہ ختم کرتے جائیں کہ نان رینیویبل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ریسورس ہے۔ اور یہ صرف اس کا مقصد یہی نہیں کہ بلڈنگیں بناتے جاؤ۔
تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اور جو کچھ اس میں ہے انسانوں، جانوروں، مویشیوں، پرندوں اور دیگر خشکی کے سمندر اور دریائی جو مخلوق ہے، تو اس کے لیے روزیاں رکھی ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کا سب کا انتظام کیا ہے ان میں، اور ان سب کو رزق دینے والا تو رب ہی ہے، اور اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو یہ کفار کیوں غور نہیں کرتے کہ اس میں نہ ان کا اور نہ ان کے معبودوں کا، جو ان کو یہ پوچھتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ ان سب کی تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، یہ ان سب چیزوں کے رزق ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی اور چیز ہے، اس خزانے کے مالک تو میں ہی ہوں۔ یہ تو تم ساتھ تو کوئی چیز نہیں لے کے آؤ گے، سب چھوڑا ہو گیا، تو میں ہی وارث ہوں گا، آخر میں ان سب چیز میرے پاس ہی واپس آئیں گی۔ تو جس کو جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اتنا عطا کرتا ہوں۔ ہر چیز اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، پیدا کرتا ہے، بے اندازہ چیز کوئی نہیں، ورنہ تو توازن ہی نہ رہے یہاں پہ۔ اگر پیدائش بھی جو ہے، نباتات جو ہے کتنی ہونی چاہیے، درخت کتنے ہونے چاہیے، کس فروٹ کے کتنے ہونے چاہیے، کس خاص مخلوق کی کتنی تعداد کس وقت ہونی چاہیے، سارا اللہ تعالیٰ کا نظام کنٹرول کرتا ہے اس کو، ورنہ تو شاید یہاں ڈائنوسارز ہی ہوتے ساری زمین کے اوپر، جیسے وہ بڑھتے ہی جاتے تو یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو وہی بڑھتے ہی جاتے۔ تو سمندر میں مچھلیاں اتنی ہو جاتی کہ وہ کوئی یا کشتی جہاز رانی وغیرہ ممکن ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نظام کے توازن رکھا ہے، مخلوق ہو یا نباتات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انتظام کرتا ہوں ہوائوں کو اٹھانے کا ایک جگہ سے دوسری سمندر سے، اور کہاں کہاں میں جہاں چاہتا ہوں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے، پھر مردہ زمین اس میں جان آ جاتی ہے، اور وہ نباتات، کھیتی باڑی، درخت، پھل وغیرہ سب چیزیں پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں، سب میرے پاس ہے۔ سب خزانوں کا تقسیم کرنے والا بھی میں ہی ہوں، کس کو کتنا دینا ہے، زیادہ کم، سب میرے اختیار میں ہے، تو میرے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کتنی مدت زندہ رکھنا ہے، موت اور حیات اور موت کا بھی میرے پاس ہی نظام ہے، کس کو کتنی دیر رہنا ہے، تو کب موت آنی ہے، اور ہم ہی سب خزانوں کے وارث ہوں گے۔ اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ کون نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت لینے والے ہیں، کون اس میں بڑھنے والے ہیں زیادہ، اور کون جو ہے وہ سستی یا عذر کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نیتوں کے حال، نیت کس نیت سے کس نے کیا عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے سب سے۔ اور بے شک تمہارا رب ہی ان کفار کو قیامت کے دن اٹھائے گا جس میں یہ شک یا جس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان پر حقیقت واضح ہوگی تو ان کے لیے وہ پچھتانے کا دن ہوگا، اور بڑا سخت دن ہوگا، اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور بے شک جو بیان فرمایا ہے اس کی حکمت کا اللہ کو علم ہے، کیونکہ وہی علم و حکمت والا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کے متعلق، تو ساری حکمت اور سارا علم تو اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ انسان کو تو اتنا ہی علم محدود، جتنا ضرورت ہو اس کو زندگی کے کسی خاص وقت میں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم اور حکمت کی ضروریات انسان کے بھی مختلف ہوتی ہیں، جو آج سے 1000 2000 3 سال پہلے تھی، آج وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کم بیشی کرتا ہے۔ تو یہاں تفسیر ان آیات کی ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 25 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 26 سے 44 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ تو یہاں جو ہے وہ تلاوت ہوئی، صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ ہوگا اتنی آیات کا۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارا سے تھی یا گارا سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے۔ اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ دیا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت ہے۔ بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بہلاوے دوں گا اور ضرور ان میں سے سب کو بے راہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ یہاں ترجمہ بھی ہوا۔ اب میں نے تفسیر جو لکھی ہے ان آیات کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بجتی مٹی یا بجتی خشک مٹی جس کو سلسال کہا گیا اس سے بنایا، اور اس سے پہلے یہ جو تھی یہ ایک بدبودار گارا تھی جس کو یا چیکنی مٹی اس کو حمأ مسنون کہا۔ تو دوسری جگہ اور جگہ پہ فرمایا کہ یہ پہلے جو تھی مٹی وہ تراب تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تراب سے پھر 3 بنی، 3 سے پھر 3 لازم جو ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ جو بتایا کہ سلسال من حمأ مسنون، اور پھر ایک جگہ پہ اور سلسال من حمأ فخار الفخار، وہ سورہ رحمان میں وہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے سٹیجز اس پہ کچھ میں نے غور کیا، اور تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ 7 ہیں سٹیجز جس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا انسان کی تخلیق کو۔ تو مختلف جو سٹیجز ہیں یہ مٹی سے جو بنایا تو اس کی مختلف کیفیت اور سٹیجز اور کیسے 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 اور کتنا وقت لگا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بھی 7 کی جو سگنیفیکنس ہے یہ میں بہت 30-35 سال سے میں یہ بیان کرتا رہا ہوں اپنے دوستوں میں
کہ 7 کی بہت سگنیفیکنس ہے یہ جو ڈیجٹ ہے، اور کوئی میں نے لکھا بھی تھا ایک مضمون کوئی قریباً 30-35 سال پہلے اسی وقت، تو یہ ای میل ہی تھا اس وقت، تو دوستوں کو ای میل میں بھیجے تھے، میرا خیال ہے اس وقت 30-35 کے قریب میں نے باتیں جو تھی خاص چیتا بہت جو اہم اس سے 7 سے جن کا تعلق ہو سکتا ہے، تو وہ میں نے کاؤنٹ کی اور لکھی، اور دوستوں کو جو ہے نا وہ بھیجی اس وقت، تو ان کو حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے نکال لائے ہو یہ باتیں۔ تو اس کے بعد پھر میں کچھ اور لکھتا رہا، کچھ جب بھی کبھی 7 کی بات آئی تو میرا خیال ہے کوئی 45-50 کے لگ بھگ شاید کہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہوں گی، تو کہیں میں ڈھونڈ کے اپلوڈ کروں گا اس کے سیپریٹ مضمون۔ اور یہ سگنیفیکنس کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ میریکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، لوگ جو اب شروع کیا کچھ لوگوں نے یہ میریکل اس کو بنا دیا۔ میریکل تو بہت انبیاء کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص چیزیں، یہ بہت اہمیت ہے اس کے ساتھ، اور یہ اہمیت اصل میں مجھے قرآن سے نہیں شروع ہوئی یا کسی چیز سے، یہ میری اپنی ذات سے شروع ہوئی۔ تو میں نے اب میں بتاتا ہوں کہ یو اے ای میں تھا 30-35 سال، بے شمار چیز میں تھا، ٹیلی فون گھر کا 7 سے شروع ہوتا ہے، بلڈنگ کا ٹیلی فون 7 سے شروع ہوتا ہے، وہ ہیلتھ کارڈ ملتا ہے تو 7 سے شروع ہوتا ہے، بیگم کا جو ٹیلی فون ملتا ہے ایسے ہی ملتا ہے، خود پسند کر کے نہیں کوئی نمبر لیے، اس میں 7 ہے، میرا سن اللہ جو ہے اس کا ٹیلی فون 7 سے، تو بے 7 بے شمار جو ہے نا یہ۔ اور پھر ہماری شادی کا جو جولائی 7واں مہینہ، اور پھر میں پیچھے گیا بہت، تو مجھے یہ لگا کہ وہ میرے تو میٹرک کے مارکس بھی 7 سے شروع ہوتے تھے۔ پھر یہ 7 کی جو کہانی تھی یہ اس وقت، اس کے بعد پھر 3 ڈیجٹ بن گئے، یہ 7 سے شروع اور پھر 2 اور آگے لگ گئے، پھر اس کو 3 ڈیجٹ جو ہیں وہ ناقابل بیان حد تک اس کا تعلق میرے ساتھ، اور میں نے کاؤنٹ کر دیکھتے روزانہ ہی ایک سے زیادہ دفعہ 3 ڈیجٹ کہیں نہ کہیں آ جاتے تھے سامنے، دیکھتا تھا، ابھی تک ویسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تو ہے، کچھ معرفت تو ہے اس میں، مگر اس پہ بہت زیادہ بھی فوکس نہ میں نے دیا کبھی۔ ہاں اپنی فیملی کو بتایا یا چند ایک دوستوں کو ضرور بتایا تھا اس وقت، بلکہ ایک دوست نے تو وہ 3 تھے، 3 سے میں نے پہلے 3 کے ایک ایڈ کر کے 19 بنا دیا، کیونکہ بچپن سے جب 60-65 سال پہلے اپنے انکل سے سنا ہوا تھا کہ 19 کی بڑی اہمیت ہے، تو میں نے وہ 3 سے پہلے ایک ڈیجٹ لگا کے تو 19 بنا دیا، اور وہ 19 میرے ٹیلی فون کا کوڈ ہے، کوئی 40-35 سال 30-35 سال سے ٹیلی فون کا کوڈ اب تک بھی، وہ ٹیلی فون کا کوڈ جو ہے 4 ڈیجٹ کا، اس کو سم کریں تو وہ 19 ہے، اور اس وقت یو اے ای کا بینک کا جو اے ٹی ایم کا کوڈ تھا وہ بھی، اس کو بھی سم کرنے پہ 19، ایک تو مجھے یادداشت میں آسانی رہی، کبھی بھول جاؤں تو 19 کاؤنٹ کر لیتا تھا۔ تو یہ کوئی 30-35 سال سے یہ 19 اور 7، یہ تو میری زندگی کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے ان دونوں میں، اور ایسی باتیں میں بتاؤں کہ آپ کے قدموں سے زمین نکل جائے گی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے شاید بہت لوگوں کی زندگیوں میں اور کوئی ڈیجٹس کا ہو، مگر یہ 7 اور 19 اور اس کے علاوہ اور بھی میں پورا نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے ایک دوست کو بتا دیا پورا، تو اس نے یہ بھی کوئی 20 سال ہو گئے اس بات کو بھی، تو اس نے وہ یو اے کا جو ٹریول کرتے تھے نا ایئرپورٹ پہ، تو وہ ہوتا تھا وہاں ایک لاٹری ٹکٹ، تو اس نے اسی نمبر سے لاٹری ٹکٹ لے لیا، تو پاکستان آیا، تو واپس آیا تو مجھے کہتا خو میرے 500 درہم کے 1000 درہم ضائع گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اور تو نے جو بتایا تھا وہ نمبر اس کا خاص ہے، یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے یہ بھی، تو میں نے تو اس کا ٹکٹ لے لیا تھا تو وہ تو ضائع گیا۔ میں نے کہا وہ میری زندگی سے تعلق ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ میری زندگی سے اس سے تعلق ہے، بہرحال یہ ایسی بات آ گئی بیچ میں۔ تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، بہرحال میں یہ 7 جو تخلیق کے مراحل ہے اس سے میں نے ہٹ کے یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کرتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو سلسال اور جو اس سے پہلے سیاہ بدبودار گارا تھا تو اس سے میں نے انسان کی تخلیق کی، تو سب فرمایا کہ جب میں اس کو ٹھیک طرح سے شکل دے دوں گا، بنا دوں گا، تو پھر میں اپنی خاص مبارک روح اس میں پھونکوں گا، اور جو ہے تم سب فرشتوں، جس نے اس وقت ابلیس بھی شامل تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، تو تم اس کو سجدہ میں پڑ جانا اسی وقت،
جب میں رو پھونکوں۔ تو سب نے حکم کی تعمیل کی سجدہ میں پڑھ کے سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ کہتا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ والوں کا کیوں نہیں ساتھ دیا؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ جی مجھے تو تم نے آگ کے شعلہ سے بنایا اور اس کو بجتی اور بدبودار مٹی کے گارے سے بنایا، تو یہ تو میں افسد ہوں، یہ تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں، یہ تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مردود ہو، نکل جاؤ اسی وقت جنت سے اور چلے جاؤ، اور قیامت تک تم پہ لعنت ہے، اور جب تک اور نہیں لوگ باقی اٹھائے جائیں گے قیامت کے وقت، اس وقت تک تجھے مہلت ہے، جو کچھ تو نے کرنا ہے تو کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی پھر بدلہ لوں گا، مجھے جو لعنت دی، تو مجھے جو ملعون کیا قیامت کے وقت تک، تو میں بھی تمہارے بندوں کو سب کو گمراہ کروں گا، مگر شاید ان پہ تو بس نہیں چلے گا، جو تمہارے خاص مخلص بندے ہوں گے، مگر باقیوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو خود جو ہے گمراہ ہونا چاہیے، اور تمہارا ساتھ اور تمہاری باتوں میں، تمہارے وسوسوں میں وہ لگ جائیں، تو وہ تو تم ان کو کر سکتا ہے، مگر جو میری یاد کرنے والے، میرے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں میرا ایمان پختہ ہے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ پھر فرمایا کہ جاؤ، تم میں چھوٹ ہے اس وقت تک، میں بھی دیکھوں گا اور تم بھی دیکھو کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر یہ سبع مثانی جو ہے اس کا، سبع مثانی کا تو بعد میں آئے گا، ابھی یہ 7 جہنم کے دروازوں کا، پھر وہ 7 کی میں بات کر رہا تھا۔ تو یہاں بھی 3 چیزیں ہیں جن کا 7 سے سگنیفیکنس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہے، مٹی کی مختلف سٹیجز 7، اور اس کے بعد ابھی 7 جو جہنم کے دروازے ہیں، جن میں سے مختلف شاید گروہ ہوں گے دوزخیوں وقت کے جو گزارے جائیں گے، تو جہنم کے 7 دروازوں کا یہاں ذکر ہے۔ سبع مثانی کا بعد میں وہ بھی یہ 3 چیزوں کا جن کا 7 سے تعلق ہے خاص طور پہ، وہ اسی جو ہے وہ سورہ میں ہے۔ تو بات تو ہے، مگر یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس میں سمجھتا ہوں نہیں دینا چاہیے۔ بات کیا تھا کہ ٹھیک ہے بات کی ختم ہو گئی، مگر اصل قرآن کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمہید ہے، اور آخرت کو یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اصل تو یہ ہے نصیحت اور ہدایت اس سے لینا۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 44 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 45 سے 60 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے انہی آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین نبہ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ تو یہاں تک ان کی تلاوت ہوئی۔ اب انہی آیات کا ترجمہ۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، اور ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ،
اور امن کے ساتھ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، اور آپس میں وہ بائی بائی ہو گئے، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف، نہ اس میں سے وہ اب نکالے جائیں گے۔ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا؟ اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ کیا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہو؟ کہا پھر تمہارا کام ہے اے فرشتوں؟ کہا پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے، ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ تو یہاں ترجمہ ہوا۔ تو انہی آیات کی اب جو میں نے تفسیر لکھی ہے وہ ایسے ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں گمراہ لوگوں اور ان کے جہنم میں داخل ہونے کے 7 دروازوں کا ذکر ہوا۔ اس کے برعکس نیکوکاروں اور اللہ کے ڈرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ بے شک وہ تو جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کا استقبال کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی امن کے ساتھ، جہاں تم امان سے رہو گے۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں تمہارے آپس میں شکوے یا سینوں میں کینہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا، اور تم آپس میں دوست اور بائی بائی ہو کر رہو گے، تختوں پر ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے باتیں کرو گے، تمہیں وہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، تمہیں سکون اور امن کی زندگی وہاں ہوگی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دو کہ میں بے شک بڑا ہی بخشنے والا مہربان۔ بشارت بھی ساتھ ساتھ ہے، تنبیہ بھی ساتھ ساتھ ہے، تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو میں بہت ہی مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، مگر نافرمانوں کو ساتھ ہی تنبیہ، شدید تنبیہ دی کہ میں بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہوں۔ اور آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بھی سنائیں۔ جب وہ ابراہیم کے سامنے آئے تو بولے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب میں ڈرتے ہوئے پوچھا تم اجنبی لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ڈریے نہیں اے ابراہیم علیہ السلام، ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیسی بشارت دیتے ہو؟ میں تو اب بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ مہمانوں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ کو سچی بشارت ہی دے رہے ہیں، تو آپ کیوں نا امیدی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نا امید نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان سے سوال کیا کہ مزید کس کام سے تم آئے ہو اے فرشتوں؟ یہ تو بشارت دے دی، اس کے علاوہ اور کیا ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو نیچے؟ تو وہ بولے کہ ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، ان کے گھر والے بھی ہیں، لوط ان کے بھتیجا تھے، تو اس لیے ان کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ تو لوط بھی ہیں وہاں جہاں تم عذاب دینے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم بچا لیں گے، اور سوائے ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ ان گمراہوں کا ساتھ دیتی تھی، تو وہ پیچھے ہی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی عذاب والوں میں سے ہوگی۔
اور یہاں جو ہے اس کی تفسیر ان آیات کی مکمل ہوتی ہے۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 60 آیات کی تفسیر ہو چکی، اب 61 سے 79 آیات کی تفسیر ہوگی۔ تو پہلے انہی آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصاعقة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين لإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ یہ تلاوت ہوئی، اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، کہا تم تو کچھ بیگانے لوگ ہو۔ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو؟ اور کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اور اگر تمہیں کرنا ہے اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے تھے، تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب چلتی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور بے شک جاڑی والے ضرور ظالم ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک دونوں بستیاں کھلے راستہ پر پڑتی ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی جو میں نے تفسیر لکھی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ اور جب آل لوط یا لوط علیہ السلام کے گھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، تو انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کچھ انجان نوجوان ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے ان فرشتوں کو حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ انہیں دیکھ کر
لوط علیہ السلام ڈر گئے۔ ایک تو وہ اجنبی تھے، دوسرے یہ کہ اگر وہ انہیں مہمان رکھتے ہیں تو ان کی بدکار قوم کو جب معلوم ہوگا کہ یہاں خوبصورت نوجوان لڑکے مہمان ہیں تو بری نیت سے بھاگے چلے آئیں گے۔ لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ دیکھ کر فرشتے بولے، ہم آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام لے کے آئے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی قوم بے شک وہ جو ہے گمراہی میں پڑی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اور بدکاری کے جو ہے کام کرتے ہیں، تو ان پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عذاب نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے سچا حکم لے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور بے شک ہم حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان گمراہ لوگوں پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے، اور اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو سوائے اپنی بیوی کے جو کہ گمراہ ہونے والوں کی ساتھی ہے، آپ رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ شہر سے باہر نکل جائیں، اس طرف جائیں جس طرف آپ کو حکم ہوا، اور جاتے یہ ہے کہ آپ ان سب سے پیچھے رہیں اپنے لوگوں سے، اور سب کو کہیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے نہیں آپ نے دیکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ فرشتوں لوط کو آپ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ صبح سویرے یہ جو ہے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کی تباہی شروع آ جائے گی ان کو اچانک۔ اور جب لوط کی قوم کو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں خوبصورت نوجوان لڑکے، اب یہ پہلے جو آنا تھا وہ بعد میں آیا، یہ اس کا بیان کہ وہ جو اب لوگوں کو جب پتہ لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ یہاں تو بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، تو وہ بھاگے آئے اور بری نیت سے بھاگتے ہوئے آئے اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ باز رہو، یہ میرے مہمان ہیں اور مجھے رسوا مت کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے عزت مت کرو۔ تو ان کے گمراہ لوگوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے معاملات میں آپ دخل نہ دیا کریں، تو آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کو یہ رائے راست پہ لانا ہے؟ ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دیں، اس لیے لڑکوں کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے گھروں میں میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم نے اپنی جو خواہش پوری کرنی ہے جاؤ ان کے پاس۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اے محبوب، مجھے تمہاری عمر کی قسم، بے شک یہ گمراہ لوگ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے کسی اور کی کبھی عمر کی قسم اس انداز میں نہیں کھائی تھی۔ تو صبح ہونے سے پہلے یا دن نکلتے ہی ایک زوردار چنگاڑ جو ہے وہ آئی اور اس نے اس قوم کو آ لیا، اور بستی کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اور سب جو ہے اس میں دنسا دیے ملبے میں، سب یہ جو گمراہ لوگ تھے، بدکار لوگ تھے۔ اور بے شک فراست اور غور کرنے والے، فراست والے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ جو فراست والے ہیں، جو عقل سے جو سوچتے ہیں اور مدبر ہیں اور گہری عقل کے ساتھ جو سوچتے ہیں، یہ دل سے سوچتے ہیں کہ یہ جو قوم کو ہلاکت ہوئی ہے یا پچھلی قوموں کو ہلاکت ہوئی کیوں ہوئی، وہ سوچتے ہیں تو پھر اس سے اصلاح پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری جگہ پھر فرمایا، اگلی دو آیتیں ایک آدھ چھوڑ کے، تو ان فی ذالک، نہیں اسی کے بعد تیسری آیت میں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، تو یہ مومنوں کے لیے آیات ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور کیوں ہوا ہلاکت، تو اس سے وہ بچے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تنبیہ
جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ بچ کے رہنا، آپ عقل سے کام لینا، آپ ایمان کو مضبوط رکھنا۔ تو اور بے شک یہ بستی جو ہے ان کے تجارتی جو راستے ہیں ان کے اوپر ہیں، جب یہ آتے جاتے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ان کی قوم کی ہلاکت کی اور سبق حاصل کریں۔ یہ کفار مکہ جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، تو وہ جب انکار کر رہے تھے تو یہ تب کافی زیادہ یہ جتنے واقعات بتائے جاتے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ کفار مکہ کے لیے بھی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جن کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اور بالخصوص اس وقت کفار مکہ، مشرکین، اہل بیت، اہل کتاب جو تھے، باقی جو اہل کتاب تھے ان کے لیے بھی یہ تھی بات، تو تاکہ وہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں ان باتوں سے۔ اور بے شک ہم نے جاڑی والوں کو، یعنی قوم شعیب جو ہے ان کو جاڑی والے، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا مدین کا وہاں بہت جنگل تھے اور باغات تھے، تو اس لیے وہ جاڑی والا ان کو کہا۔ تو کیونکہ وہ شرک و کفر کے ساتھ غارت گری اور قافلوں کی بھی لوٹ مار کرتے تھے اور ناپ تول میں بھی وہ کمی کرتے تھے، یہ شعیب قوم کے جو لوگ تھے، تو ان کا علاقہ اور زمان یا وقت جو لوط علیہ السلام کی قوم، یہ قریبی وقت تھے ان کے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو لوط علیہ السلام کی قوم ان کی ہلاکت کا بیان کر کے ڈرائی کرتے تھے، تو اللہ نے ان دونوں بستیوں کو ہلاک کر کے ان کے ظلم اور نافرمانیوں کا بدلہ لیا۔ اور بے شک یہ دونوں بستیاں کفار مکہ کے تجارتی سفر کے کھلے راستے پر تھیں، اگر وہ ان کی بربادی کو دیکھ کر نصیحت لیں اور ایمان قبول کریں۔ یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کفار مشرکین مکہ کو اور یہود کو، نصارہ کو، کہ نصیحت حاصل کریں کہ ان قوموں کی بربادی، ہلاکت سے، تاکہ آپ جو ہے وہ ایمان کے راستے پہ آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت قبول کریں، قرآن کو تسلیم کریں، آخرت کو تسلیم کریں۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 79 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 80 سے 99 جو آخری رکوع ہے، اس کا بہت اہم رکوع ہے، اس کی تفسیر ہوگی۔ پہلے ان آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے
بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، تو تم اچھی طرح درگزر کرو، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو، اور فرمایا کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا۔ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے، تو علانیہ کہہ دو وہ جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو اب جان جائیں گے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور سجدہ والوں میں ہو، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ یہ آخری رکوع کی آیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی مبلغ دین کے لیے بھی یہ بہت اہم ہیں، اور ان کے لیے اہم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیسے ہدایت کرو، کیسے ہدایت کرنی چاہیے، کیسے دعوت کا بیان کرنا چاہیے، بڑے سرداروں کو، تو امیر لوگوں کو، تو درمیانے لوگوں کو، یا وہ لوگ جو بالکل سادہ ہیں جیسے وہاں بدو تھے۔ تو ہر کسی کے لیے مختلف انداز ہونا چاہیے، تو وہ یہاں بیان کیا گیا۔ تو پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کو ہجر والے یعنی قوم سمود جو ہے ان کا اور ان کی ہلاکت کا بھی بتائیے، اور بے شک انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، کیونکہ ایک رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلانا بھی سب رسولوں کو ہی جھٹلانا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی اس قوم کو، اور ان کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزہ بھی دیا، اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکال کے، اور پھر بتایا کہ اس پہ رحم کرنا، اس کو پانی پینے دینا اس کے وقت پہ، اور اس کو مارنا نہ، مگر انہوں نے جو ہے وہ حکم نہ مانا، اور پھر اس پہ ظلم کیا، اور پھر اس کو مار دیا بعد میں۔ تو ان لوگوں نے رسولوں کے جو بات تھی اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور بے خوف، ان کو کوئی خوف نہیں تھا آخرت کا، اور آخرت کی زندگی اور حساب کا۔ تو صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے چنگاڑ جو ہے وہ اتاری، اور چنگاڑ جو ہے وہ بجلی کڑک یا کوئی اور آفت اس قسم کی کہ ان پہ آ گئی، اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو آسمانوں اور زمین نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ میں نے بیکار نہیں کی۔ تو بہت اہم ہے یہ آیت، خاص طور پہ بہت اہم ہے کہ میں نے عبث نہیں بنائی یہ دنیا کا جو نظام ہے اور کارخانہ حیات ہے، یہ اس میں میری حکمت ہے، میری مسلط ہے، اور میں نے وہ بتا بھی دی ہے کہ میں نے کیوں بنایا۔ میں نے انسان کو بنایا کہ یہ میری عبادت کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو یہ میں نے اس کو امتحان میں ڈالا، یہ امتحان ہے، اور بہت یہ کم مدت ہے جس میں یہ رہیں گے، کھائیں پیئیں گے بھی، اور میری جو عبادت بھی ساتھ کریں گے، میرے حکم مانیں گے، تو وہی ہے میرے بندے۔ تو جو نہیں کریں گے تو پھر میں نے سزا جزا کا نظام بھی بتا دیا سارا۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے کہ میں نے عبث نہیں بنایا دنیا کو، اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ جو میں نے بیان کیا۔ تو صبح ہوتے ہی زوردار چنگاڑ نے انہیں آ لیا، اور عذاب میں گرفتار ہوئے، اور ان کے مال متاع اور مضبوط مکان سب جو ہے وہ اس عذاب سے نہ بچ سکے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے بیکار نہیں بنائے یہ تمام دنیا کا جو نظام ہے. تو یہ اعمال جو بھی ہیں آپ کے اس کا آخرت میں حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان پہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ جو ایمان والوں کو جو تنگ کر رہے ہیں، یہ کفار مکہ اور مشرکین، تو اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ پریشان نہیں ہو. تو ان کی باتیں تلخ ہیں اور یہ آپ کا مذاق تمسخر اڑاتے ہیں، تو یہ سب میں دیکھ رہا ہوں، تو ان سے بدلہ لیا جائے گا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا دل تنگ نہ کریں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے. جو کفار اور یہ جو ان کی دولت پہ نہ دیکھو، نہ آپ کے ایمان والے کو. ہم پہ سختیاں ہیں تو ہم تو ایمان تو ہم لائے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ساری ان کے لیے ہیں. مشرکین اور کفار اور دولت اور خزانے سارے اور حکومت اور سردار اور سارے وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ کہیں ان سے زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن عظیم. قرآن عظیم جو ہے آپ پہ اتارا وہ ان سے کہیں زیادہ. اور پھر 7 سبع مثانی کا ذکر کیا کہ جو 7 آیات ہیں وہ بہت عظیم ہیں، اور مفسرین کے مطابق وہ 7 آیات یا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. تو اس کی کتنی فضیلت ہے. القرآن بھی اس کو کہا، اور بھی شفا ہے اس میں. اور میرا تو خاص اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے، مجھے بھی کئی بیماریوں سے شفا ملی اس سے، سورہ فاتحہ سے، تو سورہ اخلاص سے، اور آیت الکرسی سے. اور صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا اس کو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سارا قرآن ہی شفا ہے اصل میں. کہ کوئی سے بھی مگر قرآن کو سمجھو، قرآن کو صرف پڑھ کے ختم بات کر کے رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو پڑھو، سمجھو، تو پھر عمل بھی کرو، جتنا بھی ممکن ہو عمل کرو. بڑے بڑے گناہوں سے تو کم از کم بچو. تو پھر اس کے بعد کہو کہ اس کی شفا ہوئی ہے کہ نہیں. ایسے آپ 21 دفعہ پڑھ دیں تو 100 دفعہ پڑھ دیں تو 500 دفعہ پڑھ دیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا پڑھا ہے. اس کی اہمیت تو ہے، مگر وہ اہمیت تو نہیں ہے نا. پھر جو سمجھ کے پڑھیں اور سوچ کے پڑھیں اور غور بھی کریں اور پھر کوشش بھی کریں اس پہ عمل کرنے کی. تو یہ دہرائی جانے والی جو 7 آیات ہیں، دہرائی تو یہی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ وہی سمجھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن عظیم، اور یہ 7 آیات کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مشکل اور آپ کی تسکین اس سے ہوگی. تھامے رکھنے کا مطلب وہی جو میں نے بتایا ہے کہ اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور ایمان والے بھی اس پہ عمل کریں. ان آیات میں جو بھی کہا گیا ہے، سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. ان آیات میں کون سا سیدھا راستہ ہے؟ 7 ہی جو سورہ فاتحہ کی. اور اپنی آنکھ ان کے مال اور ان کی دولت اور شان و شوکت میں نہ ڈالو. یہ جو کفار ہے ان کو چھوڑو، ان پہ نہ غور کر کے ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو یہ ہم نے ان کے جوڑوں کو، یعنی ان کی جو فیملیز ہیں، تو جوڑے ہیں، تو ان کے اہل خانہ ہیں، تو ان کو تو برتنے کے لیے ہم نے بہت کچھ دیا ہے، یہ دنیاوی چیزیں، کیونکہ ان کا آخرت میں ان کا حصہ پھر نہیں ہے. تو اس لیے آپ غم نہ کھائیں، اور مسلمانوں کو بھی اپنی رحمت کے پروں میں رکھو، اپنی رحمت کے نیچے رکھو، اور ان کو بھی بتاتے رہو کہ جو ان کو ملا ہے وہ بہت ہے، ان کی دولت، ان کی مال و دولت سے زیادہ ہے وہ. اور پھر تنبیہ بھی کرتے رہو، یہ کفار مکہ کو بھی سناتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کہ قیامت کا دن آنا ہے تو حساب ہونا ہے ہر کسی کا بھی. جو بھی اعمال لے کے آؤ گے وہی کام آئے گے. جو کچھ تمہارے مال و دولت اور محلات اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے. تم نے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ کسی کے بھی کسی کام نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں. تو ان کو تنبیہ کرو. اور یہ کہ یہ لوگ جو اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، یہ اہل مکہ، تو یا ایمان والے بھی اور ہم بھی اب کہ قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو تکے بوٹی کی طرح ٹکڑے جیسے ہم نے اب فرقے بنا لیے، قرآنی آیات کو لے لے کے تو فرقے بنا لیے، ان کے مختلف تراجم اور انٹرپریٹیشنز کر کر کے ہم نے فرقے. تو یہ تکے بوٹی مثال وہی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سب کو. تو بانٹ لیا ہم نے بھی
کسی نے کچھ آیا قرآن کی آیات کو بہت اہمیت دے کے اور اس کا انٹرپریٹیشن کر کے فرقہ بنا لیا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، تو ایسے یہ بھی ٹکے بوٹی ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے تو وہی ہوگا، اور یہ انکار والے جو انکار کر رہے ہیں نبی جو ہے اپنے رب کی قسم، ہم اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کا لازمی حساب ہوگا، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے جو کچھ کہا اور کیوں کہا، اور آپ بغیر خوف علانیہ بتا دیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں کہا ہے کہ اب علانیہ بتاؤ۔ پہلے تو تھا کہ 1 to 1 یا جو جان پہچان والے لوگ تھے ان تک محدود تھا تبلیغ اور دعوت، تو اب اس آیت میں اور اس صورت میں خاص طور پہ یہ آخری جو ہے اس میں کہا کہ اب علانیہ آپ سب کو کریں، اور علانیہ ایمان جو لاتے بھی ہیں وہ بھی چھپ کے نہ لائیں، وہ بھی علانیہ ایمان لے کے آئیں۔ تو بے شک مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، جو بھی آپ کو تکلیف ہے یہ برداشت کریں آپ صبر سے، تو مگر اب آپ کھلے بندوں جو ہے اپنی تبلیغ کا اظہار کریں۔ اور یہ جو میرے سوال جو پوچھتے ہیں ان کو کہیں کہ اس سے باز آ جائیں، اگر نہ آئیں گے تو ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ کفار جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ایذا رسانی کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت تکلیف، آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر آپ اللہ کی پاکی بولتے جاؤ، اللہ کی تعریف کرتے جاؤ، اور آخری دم تک آپ جب تک بھی زندگی ہے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، اسی سے ہی تسکین ہوگی آپ کو اور آپ کے ایمان لانے والوں کو۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت اہم یہ بھی صورت ہے، اس کی جو ہے وہ مکمل ہوئی تفسیر، اور اس میں 3 رسولوں کا جو ہے وہ ذکر بھی آیا، اور ان کی قوموں کی بربادی اور ہلاکت اور ان کی نافرمانی، تو بد عمالی اور لوط قوم کے جو بد فعلی کرتے تھے اور کم تولتے تھے اور لوگوں کو ظلم کرتے تھے، لوگوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ان کی بربادی، ان کی ہمارے لیے سبق آموز، ہمارے لیے یہ نصیحت آموز۔ اللہ تعالیٰ ایسے کہانیاں نہیں، اللہ تعالیٰ وقت نہیں ضائع کرتا کسی کا، یہ کہانیاں نہیں، کہانی سنانے مقصد بالکل نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نصیحت لو۔ اس وقت کفار مکہ کو کہا تو ہمیں بعد میں آنے والے سب کو کہ ان واقعات سے نصیحت لو اور عبرت لو کہ ان کو کیوں ان کی ہلاکت ہوئی۔ جیسے اب کرونا ہے ہمارے پیچ آیا ہوا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کتنے عذاب آئے ہمارے پہ، کرونا اب ہے تو اس سے پہلے کبھی ڈینگی تھا، تو کبھی قحط تھا، تو کبھی زلزلے، تو کبھی سیلاب، تو کبھی ملک ٹوٹا 2 ٹکڑوں میں، اور یہ جو ہزاروں ہمارے جو ہے نا وہ شہید ہوئے آپس میں ہی، اب جو ہے نا یہ جو دہشت گردی اور کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف قسمیں تھیں، مگر ہم سمجھے نہیں، ہم ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ اور پہلی قومیں بھی ایسی تھیں، یہ کوئی مختلف، پہلی قومیں بھی عذاب نہیں مانتی تھی، وہ کہتے تھے کہ جی جب قحط آیا تھا تو دعا مانگی اور سب کچھ، تو جب پھر وہ بدل گئے تو جب دیکھتے تھے کہ جی آندھی آ رہی ہے تو وہ کہتے جی ہمارے لیے تو بارش آ رہی ہے، مگر وہ طوفان ایسا آتا تھا کہ آیا کہ وہ سب برباد ہو گئے۔ ایسے کہ پہلی قومیں بھی ایسے سوچتی تھی کہ مرنا آسان ہو جاتا، مر جاتے تھے مگر ایمان نہیں لاتے تھے راہ راست، کیونکہ توبہ اس کا حل ہی توبہ ہے۔ اس قرآن میں توبہ ہی ہے ایک چیز، دعائیں مانگنا، استغفار، ایسے بیٹھ کرتے رہنا، یہ ایسے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ جب ایسی صورت ہو جائے کہ اتنا اجتماعی طور پہ قومیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے توبہ، اور توبہ جو ہے وہ صحیح توبہ کے اقرار کرنا، حکمرانوں سے لے کے، سب سے پہلے حکمران اور ان کے جو آس پاس اور جتنے مشیر وزیر اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہے، یہ اکٹھے ہو کے پارلیمان بل پاس کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ دل سے توبہ کریں اور اپنے اعمال اور اس کی اصلاح کریں، اور جو کچھ کیا یہ صرف پہلوں پہ ڈال دینا، انہوں نے یہ کیا تو شروع اپنے آپ سے کرو، کرپشن ہے جو بھی ہے اپنے آپ سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا لوگوں کو، جو بہت جھوٹ بولے، کوئی جو کچھ بھی کیا آپ نے، تو اقرار کرو ان گناہوں کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں عذاب آتے۔
تو یہ عذاب آنے کی بھی وجہ ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے توبہ، توبہ اصلاح کے بغیر توبہ نہیں۔ اگر آپ استغفار کر کے تو اصلاح اپنی نہ کریں، جن اعمال کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں ان کو چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اپنا لیں، سیدھے راستے پہ نہ آ جائیں، تو یہ توبہ نہیں، پھر نہیں توبہ۔ تو یہی وجہ ہے جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عذاب ہے، کیونکہ عذاب مانیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ اصلاح کریں، توبہ کریں۔ اچھا، توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر مبشر۔